اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، رمضان کا بہت بابرکت مہینہ شروع ہو چکا۔ ایسے میں ہمارے بہت سے سامعین، بہت سے ناظرین، بہن بھائی رمضان اور اس کے روزوں کے حوالے سے کچھ سوالات ذہن میں رکھتے ہیں۔ یہ پروگرام ان تمام بہن بھائیوں کے سوالوں کا جواب دے گا۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ روزہ کس پہ فرض ہے، کس پہ فرض نہیں، کس کو معاف ہے، کون فدیہ دے سکتا ہے، سحری اور افطاری کے کیا قواعد و ضوابط ہیں، کب سحری کھانی چاہیے، کب افطار کرنا چاہیے، اور وہ تمام سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ اس پروگرام میں دیے جائیں گے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، کن شرائط کے ساتھ روزہ فرض ہوتا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، پھر عاقل ہونا ضروری ہے، یعنی وہ عقل مند ہو، ہوش و حواس رکھتا ہو، پھر بالغ ہونا، تندرست ہونا، مقیم یعنی کہ وہ مسافر نہ ہو، مقیم ہو ایک جگہ پہ جہاں رہتا ہے، وہاں سے وہ مسافت نہ ہو جو مسافت ہم شرعی طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ مسافر ہو جائے گا، مقیم ہو، اس پہ بھی روزہ فرض ہے۔ اور ساتھ ساتھ عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، یہ تمام چیزیں روزہ فرض کرتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کافر، پاگل یا مجنون، بچے، بیمار، مسافر اور حائضہ پر روزہ فرض نہیں، یہاں تک کہ پاگل، عقل مند، بچہ بالغ، بیمار صحت مند، مسافر مقیم اور حائضہ پاکیزگی کی حالت میں آ جائے تو ان پر بھی پھر روزہ فرض ہو جائے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ روزہ کی یعنی جو ہم روزے رکھتے ہیں اس کی قضا کب واجب ہو جاتی ہے، اور اگر ہم یہ روزہ نہ رکھیں یعنی روزے کی قضا نہ کریں تو یہ پھر ساری عمر ہم پر واجب رہتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ قضا کن کن کے اوپر واجب ہے۔ پہلی بات، بیمار جب مکمل طور پر تندرست ہو جائے اور روزہ رکھنے کی استطاعت کا مالک ہو جائے تو اس پر قضا واجب ہے، جو روزے سے چھوٹے ہیں وہ روزے رکھے۔ مسافر جب سفر سے واپس آ جائے یا سفر کے بعد مقیم ہو جائے، اپنے گھر میں آ جائے، تو اس پر بھی جو روزے سفر کی حالت میں چھوٹے ہیں تو اس پر ان کی قضا واجب ہے۔ اور عورت جب حیض و نفاس سے پاکیزگی کی حالت میں آ جائے تو پھر جو اس دوران میں روزے چھوٹے ان کی قضا واجب ہے، وہ روزے اسے رکھنے ہوں گے، وہ معاف نہیں ہوں گے، جیسا کہ نماز میں معاف ہو جاتی ہے نماز اور اس کی قضا نہیں کرنی پڑتی جب آپ حیض کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں یا وہ کون سے شرعی عذر ہیں جن کی بنیاد پر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی وہ کون سی مجبوریاں ہیں جن کے باعث شریعت نے رخصت دی ہے۔ عام طور پر واقع ہونے والے جو ہمارے عذر ہیں ان میں نمبر 1، مرض ہو، کوئی مریض ہو، ایسا مریض جو روزہ نہ رکھ سکے، اور بھوک و پیاس کی شدت سے اس کو مسائل پیدا ہوں، یعنی کوئی شخص کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ روزہ رکھنے سے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو، یا پھر بھوک پیاس کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو۔ ان صورتوں میں کسی بھی ڈاکٹر کی رائے جو مسلمان اور دیندار ہو، سمجھتا ہو کہ دین کے مسائل کیا ہیں، تو وہ جو رائے دے گا وہ زیادہ قابل اعتبار ہوگی۔ دوسرا عذر یہ ہے کہ سفر کی مقدار وہ جو شرعی طور پر ہے
وہ اگر سفر کرنا پڑے اس کے درمیان جس میں نماز کی قضا لازم آتی ہے تو پھر اس کو روزہ جو ہے وہ نہ رکھے اور وہ بعد میں اس کی قضا ادا کر لے۔ اور ایک چیز اور بڑی اہم سمجھنے کی ہے کہ اگر دوران سفر روزہ تکلیف کا باعث نہ بنے، کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ کو کوئی زیادہ تکلیف آپ محسوس نہ کریں، تو روزہ رکھ لینا ہی افضل ہے۔ اور پھر ایک اور وجہ، جو کمزور، لاغر اور بوڑھا شخص ہو، کوئی شخص کسی وجہ سے اتنا کمزور یا بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ لاغر ہو اور اسے دوبارہ طاقت آنے کی امید بھی نہ ہو، تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار میں فدیہ دیتا رہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جو لوگ اتنے بیمار ہیں، اتنے کمزور ہیں یا بڑھاپے کی وجہ سے اتنے لاغر ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب انہیں امید بھی نہیں رہی کہ وہ بہت کہیں بہتر ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بہت اہم رخصت ہے کہ وہ روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار میں فدیہ دیں یا کسی فقیر، مسکین وغیرہ کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلاتے رہیں۔ معذور کو اس صورت میں یہ اختیار بھی ہے کہ وہ یہ فدیہ شروع رمضان میں دے دے، ہر روز دیتا رہے، یا آخر میں اکٹھا ہی دے دے، یہ اس کی مرضی ہے، جیسے وہ دینا چاہے۔ پھر ایک اور اہم وجہ جس سے رخصت ملتی ہے روزے سے، وہ ہے رمضان المبارک میں اگر کوئی عورت حاملہ ہو یا بچے کو دودھ پلاتی ہو اور روزہ رکھنے سے اسے یا بچے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، تو وہ بھی روزے کو مؤخر کر کے یعنی بعد میں قضا کر سکتی ہے۔ وہ خود اس خاتون کو یہ سہولت ہے کہ جب وہ دودھ پلانا چھوڑ دے، اپنے آپ کو اس طرح محسوس کرے کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے، تو پھر وہ ان روزوں کی جو اس نے چھوڑے ہیں ان کی قضا کر سکتی ہے۔ ایک اور اہم بات کہ اگر کسی مسلمان کو دشمن کے مقابلے میں لڑنا پڑے اور لڑائی میں حالت روزہ کی وجہ سے کمزوری رکاوٹ کا باعث بنے، تو ایسے مجاہد کے لیے بھی رخصت ہے، وہ اس وقت روزہ نہ رکھے، وہ جہاد پہ پوری توجہ دے، اور جب وہاں سے وہ فارغ ہو جائے اور امن کے ساتھ اپنے گھر میں واپسی ہو، تو پھر وہ قضا کر لے۔ یہ وہ تمام صورتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ جس میں معذور عورت یا مرد کو چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے، اور جن کو یہ امید نہ ہو کہ وہ بیماری یا تکلیف کی بہتر کوئی صورتحال پیدا ہوگی تو فدیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام صورتوں میں بھی عورت اور مرد کوئی بھی ہو، اس کو سرے عام کھانے پینے سے پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے رمضان المبارک کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ روزے کے ارکان کون سے ہیں۔ ارکان یعنی کہ کیا کرنا چاہیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان کے پورے کرنے سے ہی روزہ پورا ہوتا ہے۔ نمبر 1 کہ روزہ کی نیت، یعنی آپ کی نیت ہوگی تو روزہ ہوگا، آپ کو نیت کرنی پڑے گی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نیت نہیں ہوگی، آپ چاہے سارا دن بھوکے پیاسے رہیں تو آپ کا روزہ نہیں۔ اور دوسرا رکن یہ ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز کرنا اور مباشرت سے رکے رہنا، یعنی آپ نے جب روزہ رکھنا ہے تو آپ نے درمیان میں کہیں بھی کچھ کھانے پینے کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو کوئی مباشرت کا جو ہے نا وہ کسی طریقے سے اس طرف نہیں جانا۔ اور پھر اہم بات یہ ہے، تیسری اور اہم بات یہ، سحری سے غروب آفتاب تک کے معین وقت کی پابندی کی جائے، یعنی چوں ہی سحر کا وقت شروع ہو فوری طور پہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، اور جب غروب آفتاب کا وقت ہو تب تک آپ نے اسے چھوڑے رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے افطار کرنی ہے۔
اب روزے کی نیت کے بارے میں احکامات کیا ہیں وہ دیکھ لیں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں جانتا جو یہ جان لے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، الفاظ بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے بالکل جو آپ کا ٹھیک شرعی روزہ ہوگا اس کی صحت کے لیے نیت سب سے اولیت درجہ رکھتی ہے، ورنہ جیسے میں نے پہلے کہا کھانے پینے سے محض رکے رہنے سے ہرگز روزہ نہیں ہوگا۔ فقیہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے روزوں کی مختلف اقسام ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ان میں رمضان کا روزہ، نذر کا روزہ یعنی جو نذر مانتے ہیں آپ اس کا روزہ، اور نفلی روزہ۔ ان کی نیت رات سے ہی کر لیں تو افضل ہے۔ جب آپ نے روزہ رکھنا ہے اگلے دن کا تو ان کی نیت کہ میں کل روزہ رکھوں گا تو یہ زیادہ افضل ہے، ورنہ جس دن آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ نصف النہار تک اس سے قبل یعنی دوپہر سے 12 بجے سے پہلے نیت کر لینا بھی ٹھیک ہے، درست ہے۔ لیکن ان اقسام کے روزوں کے علاوہ نیت کا صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ مثلا اگر آپ کفارے کا روزہ کر رہے ہیں، کفارے کا روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں، قضا روزے رکھنے چاہ رہے ہیں اور نذر وغیرہ کے معین روزے، تو ان کی جو ہے آپ کو پہلے ہی نیت کر لینی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے نیت کے بارے میں بہت سے مسنون الفاظ احادیث میں آتے ہیں، اگر وہ آپ دہرا لیں تو وہ افضل ہے، یعنی بہتر ہے کہ وہ دہرا لیں، اگر نہیں ورنہ یہ کافی ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کے لیے روزہ کے وقت اٹھا، اس نے روزہ رکھا اور کھا پی لیا تو یہی اس کی نیت ہے۔ تمام ائمہ جمہور کے نزدیک ہر روزے کی الگ نیت ضروری ہے، البتہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک پورے رمضان المبارک میں پہلے روزے کو نیت کر لینا ہی کافی ہے، بشرطے کہ پورے ماہ میں مسلسل روزے رکھے جائیں، وہ اس پہ قائم رہے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، بہت اہم بات ہے کہ ہم میں سے بہت لوگ یہ سوچتے ہیں کسی وجہ سے کہ میں روزہ توڑ دوں، لیکن وہ نہیں توڑتے اور وہ آخر تک نبھتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں محض روزہ توڑنے کی نیت سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ کچھ کھایا پیا نہ جائے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھے۔ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو روزے کی نیت کر کے بعد میں روزہ کی نیت کرتا ہے لیکن بعد میں پھر وہ ڈاما ڈول ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی نیت سے رجوع کر لیتا ہے کہ میں نہیں رکھوں گا یا نہیں رکھ پاؤں گا، تو اگلے دن صبح سے شام تک اگر وہ کھائے پیے بغیر بھی رہا تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس نے اب اپنی نیت جو تھی وہ اس میں تبدیلی کر لی، اور جب آپ تبدیلی کر لیتے ہیں تو پھر وہ جب تک کسی چیز کی نیت نہیں ہے پکی تب تک وہ فرض ادا نہیں ہوتا۔ اب سحری اور افطاری کے احکامات کے متعلق کچھ چیزیں سن لیں۔ سحری کرنا صبح صادق سے قبل کچھ کھا پی لینا سنت ہے، یعنی سحری کیا ہے؟ صبح صادق سے پہلے کچھ کھا پی لینا سنت ہے، جو بھی آپ کو پسند ہو وہ تھوڑا بہت آپ کھا سکتے ہیں، کھا لیں، جو جس طرح کی آپ سحری کرنا چاہیں وہ کر لیں، یہ ایک سنت ہے۔ یعنی صبح صادق سے پہلے کھانے پینے کو ہم سحری کہتے ہیں۔ سحری کا وقت نصف شب یعنی رات 12 بجے سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا افضل ترین وقت جو ہے وہ آخری شب یعنی صبح صادق کے نزدیک ترین ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر فرمائی ہے۔ سحری میں تاخیر افضل ہے تو افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر فرمایا کرتے تھے، سحری میں صبح صادق تک تقریباً لے جایا کرتے تھے، اور افطاری جو ہی سورج غروب ہوتا جلدی سے کر لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ افطاری میں بلا وجہ تاخیر کرنا مکروہ ہے، اور اس سے اور ایک اہم بات یہ ہے کہ افطاری میں جلدی یعنی عجلت کرنا بھی یہ نہیں کہ پہلے ہی جو وقت معین ہے احادیث میں جو اس کے لیے بتایا گیا وہ اس سے پہلے بھی کر لیں، نہیں، جو وقت متعین ہے اس کے مطابق ہی افطاری کرے۔ اب سنت طریقے سے افطاری کس طرح کی جا سکتی ہے؟ روزہ کھجور، چھوارے یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے، اور مستحب یہ ہے کہ 3، 5 یا 9 دانے کھائے جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روزہ توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں، یعنی کن چیزوں سے، کون سے عوامل ہیں، کون سے عمل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ نمبر 1 کہ عمدن کھانا پینا، یعنی جان بوجھ کے کھانا پینا یا جمع کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ نے بھول کر کھا پی لیا یا بھول کر جمع کر لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہر قسم کی تمباکو نوشی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں میں رکی ہوئی چنے کے برابر یا اس سے کم چیز نکال کر کھا لی تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جاتا رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ نتنوں میں یعنی ناک میں دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا دوائی ڈالی، تیل یا دوائی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو آپ ناک میں یا کانوں میں کوئی بھی چیز ڈالتے ہیں اور وہ حلق تک چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن سادہ پانی اگر کان میں چلا گیا اس سے کلی وغیرہ چاہے جتنی کثرت سے کر لیں، بشرطے حلق کے اندر نہ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی حلق تک تو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن حلق کے اندر چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور بلا قصد، یعنی آپ نے جان بوجھ کر کولی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے نہیں لے کے گئے، خود ہی بغیر وجہ کے چلا گیا، آپ کی کوشش نہیں تھی، آپ چاہتے نہیں تھے جائے، لیکن وہ اگر چلا گیا حلق سے نیچے تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر آپ جان بوجھ کر یعنی قصداً منہ بھر کے کیا کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بلا اختیار اور بلا قصد کیا ہو گئی تو اگر منہ بھر کر ہوئی اور کوئی قطرہ واپس حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر کر نہیں ہوئی اور اس کے چند قطرے واپس چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اور خون تھوک کے ساتھ پیٹ میں چلا گیا اور خون تھوک پر غالب تھا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی اگر آپ کی تھوک جاتی ہے پیٹ میں اور اس میں خون بھی ہے اور خون اتنا زیادہ ہے جو تھوک پر غالب ہے، یعنی زیادہ حصہ خون کا ہے اور کم حصہ تھوک کا ہے، تو پھر بھی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ کنکری، لوہا یا وہ ایسی چیزیں جو عام طور پر کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، وہ بھی اگر آپ نے نگل لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ میں کوئی ایسی رنگین چیز رکھی جس سے تھوک پر اس چیز کا رنگ غالب آ گیا اور تھوک اسے نگل لی تو وہ روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اگر اتفاق سے کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو وہ روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی کچھ کھائے پیے نہیں۔ بہترین بات یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کھائے پیے اگر کسی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، بلکہ سارا دن روزہ داروں کی طرح رہنا ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روزے کو مکروہ کون سی چیزیں بناتی ہیں، یعنی مکروہات کون سی ہیں روزے کی۔ نمبر 1، جھوٹ، غیبت، چگلی، گالی یا کسی کو تکلیف دینا، یہ روزہ مکروہ کر دیتی ہیں۔ روزہ دار کا کوئی چیز بلا وجہ زبان پر رکھ کر چبانا یا چبا کر اگل دینا، یہ بھی روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 3، قولاً یا عملاً جنسی رغبت اور شہوانی جذبات جن سے آپ کے جذبات میں بہت انگیشتگی آتی ہو تو وہ بھی مکروہ کر دیتی ہیں۔ روزہ کی حالت میں پانی چڑھانے یا کلی کرنے میں
زیادتی کرنا، بہت زیادہ آپ ناک میں پانی چڑھاؤ، کولی بہت زیادہ کرو تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ پیاس کی حالت میں پانی کے غرغرے کرنا، کیونکہ اس صورت میں روزہ ضائع ہونے کا کبھی امکان ہوتا ہے۔ یعنی آپ غرغرے، آپ کو پتہ ہے جو آواز ہم حلق سے نکالتے ہیں، اگر وہ ہم پیاس کی حالت میں کرتے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور جانے کا امکان ہوتا ہے حلق میں، تو یہ بھی مکروہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ غسل کرنا، ٹھنڈا پانی سر پر ڈالنا، کلی کرنا، سادہ مسواک کرنا، سرما لگانا، بدن پر تیل ملنا، خوشبو لگانا یا سونگھنا، یہ جائز ہیں، یہ شریعت کے مطابق ہیں، ان سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ یعنی کس چیز سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا؟ غسل کرنے سے، ٹھنڈا پانی سر پر ڈالنے سے، کلی کرنے سے، سادہ مسواک کرنے سے، سرما لگانے سے، بدن پر تیل ملنے سے، خوشبو لگانے سے یا سونگھنے سے، ان سے روزہ نہیں مکروہ ہوتا، یعنی یہ مکروہات میں نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ جو روزہ ہم توڑ ڈالتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے رمضان کا روزہ یا کوئی دوسرا نفلی روزہ ٹوٹ گیا تو اس کی قضا لازم ہے، لیکن بلا عذر شرعی رمضان المبارک کا روزہ توڑنے پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے ایک روزے کا بدل تو سال بھر کے روزے بھی نہیں بن سکتے، یہ ذہن میں رکھیے، لیکن شریعت نے اس کی کم سے کم مقدار یہ مقرر کی ہے کہ وہ شخص لگاتار 2 ماہ یعنی 60 دن روزے رکھے، 60 روزے رکھے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ توڑا ہے، رکھ کے توڑا ہے، اگر نہیں رکھ سکے تو پھر تو اس کی ایک قضا ہے، ایک روزہ کی ایک قضا ہے، لیکن رکھ کے توڑنے کی قضا بھی ہے، آپ نے وہ روزہ بھی رکھنا ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ کم از کم آپ نے 60 دن کے روزے رکھنے ہیں، اور اگر آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلانا ہے۔ اس طریقے سے وہ روزہ جو آپ نے جان بوجھ کر توڑا ہے رمضان المبارک کا، تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔